السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. راہ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد صادق اسلم حاضر خدمت ہے. خاص طور سے آج ہم نے ایک خصوصی مہمان کو دعوت دی ہے اس پروگرام کے اندر. فری لانسنگ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی پروگرام کرنے, اور فری لانسنگ کا اسکوپ پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. سید ایاز مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کا ساتھ اور آپ کی پوری ٹیم کا اور راج ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور وہ بھی ایسے ٹاپک کے لیے جو ہمارے یوتھ کا جو ہے ایک چارم بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہمارے پاس کرائسس چل رہے ہیں اور جو یوتھ کی جو چارمنگ جو ڈیولپ ہو رہی ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف, تو وہ فری لانسنگ کی سائٹ پہ زیادہ جا رہی ہے, چاہے وہ آپ کسی بھی فیلڈ کے ہوں. تو وہاں پہ فری لانسنگ کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ آپ اکاؤنٹنگ پہ کرو, گرافک ڈیزائننگ میں کرو, ویب ڈیزائننگ کرو, ویب ڈیولپمنٹ کرو آپ, یا امیزون یا کوئی اور چیز بھی لے کر کے آپ آتے ہو, حتیٰ کہ آپ ڈیٹا انالائز کرتے ہو. ڈیٹا آپریشن جو ہمارے سب سے لوئسٹ اس کے اوپر جاتا ہے کہ ایک آپریٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ تک آپ یہاں پہ فری لانسنگ پہ کام کر سکتے ہو. مقصد بھی ہمارا یہی تھا فری لانسنگ کے اوپر کرنے کا, اور لوگ بھی کہہ رہے تھے, کچھ ریکویسٹ بھی ہمارے پاس تھیں کہ فری لانسنگ کے اوپر آپ کیوں نہیں جاتے, اور فری لانسنگ کے اوپر بات کرنے کے لیے کسی کو کیوں نہیں بلاتے. آپ کا فری لانسنگ کا کریئر سٹارٹ کیسے ہوا اس کے اوپر ہم تھوڑا سا جائیں گے آگے چل کر. لیکن سٹارٹنگ میں ہم تمام ایسے لوگوں کی جو اپنی لائف کے اندر کسی نہ کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے, پہنچے ہیں, ہم ان کی لائف سٹوری, ان کی جرنی جو ہے وہ ضرور شیئر کرواتے ہیں ان سے, ان کے ذریعے سے, اور پھر اپنے چینل کے توسط سے لوگوں کے لیے, تاکہ وہ ایک موٹیویشن کے طور پر سامنے آ سکیں لوگوں کے, خاص طور پر نوجوانوں کے. کیونکہ ہمارا اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو یوتھ ہے ہماری, اس کو شارٹ کٹ کے چکر میں بہت لگا دیا. بالکل ایسے. تو بتانا مقصود یہ ہوتا ہے ہماری یوتھ کو, آپ کی طور پہ آپ یہاں پر موجود ہیں, اور آپ ہی کی طرح اور بھی بہت سارے گیسٹ ہمارے موجود ہیں. بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بھائی شارٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا. جو بھی آدمی, جو بھی انسان آپ کو کسی جگہ پر نظر آ رہا ہے, الٹیمیٹلی اس نے ٹائم لگایا ہے, اس نے محنت کی ہے, تب آج اس کو یہ مقام ملا ہے. آپ اپنی لائف کی جرنی شیئر کریں ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ. جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا, بیسیکلی میرا بیک گراؤنڈ الیکٹرانکس ہے. اوکے, ٹھیک ہے, بیچلر بھی میرا الیکٹرانکس ہے. ٹھیک ہے. اور میں الیکٹرانکس کی فیلڈ میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد پھر میں سوئچ ہوا گرافک ڈیزائننگ میں, کیونکہ گرافک ڈیزائننگ میں میرا انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے. لیکن اتنا زیادہ پہلے کامن نہیں تھا کہ جس کو یہ پتا ہو کہ گرافک ڈیزائننگ کی الگ سے بھی کوئی ڈگری ہو رہی ہے. ماس کمیونیکیشن وغیرہ چل رہا تھا, لیکن انفارمیشن ایک نالج جو ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو گائیڈنس ہو, جیسا آج کل کے سوشل میڈیا بہت زیادہ فاسٹ ہے نا, ہر بچے کو پتہ چل جاتا ہے سوشل میڈیا سے کہ وہ کون سی فیلڈ کیسے چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, سوری ٹو کٹ یو آف ہیئر. جی جی. آپ نے کہا الیکٹرانکس سے آپ گرافکس کی طرف آئے, شوق پہلے سے تھا. مجھے یہ بتائیں کہ الیکٹرانکس کرنا آپ کو کیوں ضروری لگا؟ اگر آپ کو شوق تھا تو الیکٹرانکس میں پھر کیوں نہیں گئے؟ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اکیڈمک کوالیفیکیشن ہونا, آپ کی سی وی کے اندر آپ کی ڈگری بڑی ہونا ضروری ہے, یا اسکلز جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں آج کے دور میں؟ کیا یہ اس دور میں نہیں کرتی تھی؟ آج تو کر رہی ہیں, ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں چیزیں. تو کیا اس دور میں نہیں کرتی تھی؟ صرف خاندان والوں کے جو منہ ہوتے ہیں بند کروانے کے لیے آپ نے ڈگری کی تھی؟ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. دیکھیں, الیکٹرانکس میرا جو ہے, میں بیسکلی ٹیکنیکل پرسن ہوں. اوکے. تو الیکٹرانکس بھی میرا شوق تھا, پیشن تھا. رائٹ. ٹھیک ہے, لیکن خود سے کام کرنا, بنانا, ریپلیسمنٹ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جب میں فیلڈ میں نکلا, انٹرنشپ کی طرف لے کر آیا میں, تو کوئی چیز خراب ہو گئی نا, جبکہ ہمارے یہاں یو پی ایس خود بن رہے تھے, صحیح, مختلف جگہوں پہ بن رہے تھے, اور اس پر ٹھپا لگ رہا تھا میڈ ان چائنا, تو میڈ ان یہ, تو میڈ ان وہ, جو کہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ خراب ہوا تو اس کو کارڈ کو ریپیئر نہیں کر رہے, خود مینوفیکچر نہیں کر رہے, کارڈ ریپلیس, تو یہ کوئی بھی کر لے گا. ہاں, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. میری ڈگری کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. میری کوئی ایکسپیرینس اس میں گین نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو کچھ عرصہ یہ کام کرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اس میں صرف اس حد تک ہوں کہ یہ خراب ہو گیا, یہ نکالا, یہ چینج کر دیا. آپ کو یہ لگا کہ یہ لکیر کے فقیروں والا کام ہے؟ لکیر کے فقیروں والا کام, اگر سمپل کریں, آگے اس کو میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, اسکوپ نظر نہیں آ رہا. ہاں, تو اس لیے پھر میں سوئچ ہوا ڈیزائن سائٹ پہ. ڈیزائن سائٹ پہ سوئچ ہوا
تو ڈیزائن کی سائٹ پہ میرا تقریباً ابھی تک کا 17 سال کا ایکسپیرینس ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ٹیچنگ میں 14 سے 15 سال کا اراؤنڈ ایکسپیرینس بن رہا ہے. ڈیزائننگ پڑھا بھی رہے ہیں؟ ڈیزائننگ پڑھا بھی رہا ہوں اتنے ٹائم سے ماشاء اللہ. جی مختلف اداروں میں نے الیکٹرانکس کی بھی پڑھا ہے اور گرافکس کی بھی پڑھا ہے, جیسے موبائل ریپیئرنگ اور اس ٹائپ کا سبجیکٹ پڑھا ہے. ڈگری پہلے بھی میٹر کر رہی تھی, اسکلز کے ساتھ اب بھی میٹر کرتی ہے. فرق پڑا ہے کچھ؟ بہت زیادہ فرق پڑا ہے, کیونکہ اب ڈگریاں پہلے ڈیوائڈ ہو گئی ہیں, سپریٹ ہو گئی ہیں. جیسے پہلے الیکٹریکل اور الیکٹرانکس ایک ہوا کرتا تھا, اس کے بعد الیکٹریکل الگ ہو گیا, الیکٹرانکس الگ ہو گیا. تو جب یہ دو الگ ہوئے تو الیکٹریکل کے اسکوپ الگ ہو گیا, بندے الگ ہو گئے, الیکٹرانکس کے بندے الگ ہو گئے. اسی طریقے سے ڈیزائن میں بھی ہوا کہ ڈیزائن پہلا مرج تھا, پھر یہ سیپریٹ ہونا شروع ہوا, تو اس سے فیلڈ میں بھی فرق پڑا, ڈگری میں بھی فرق پڑا. پہلے کے لوگ ایک ہی چیز میں مخصوص تھے, بی ایس بی سی ایس. ماس کمیونیکیشن بھی بہت زیادہ نہیں چل رہا ہوتا تھا, پھر ہوتے ہوتے ماس کمیونیکیشن آیا جس سے اینکر کی فیلڈ اور اس ٹائپ کی فیلڈیں نکلیں. اس کے بعد اب گرافک ڈیزائن کی پرٹیکولر میڈیا سائنس کا سبجیکٹ نکلا ہے جس میں ماسٹر تک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ماسٹر ہو رہا ہے یہ بھی اب کئی جگہ پہ فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں, ڈیزائن میں بھی, ایڈیٹنگ میں بھی, ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بھی, ایڈیٹنگ میں بھی, اور اینکر پرسن بھی, ایز اے ایکٹر پرسن بھی. تو یہ اس طریقے سے جب ڈگریاں نکلی ہیں اور اس کا پھر ظاہر سی بات ہے اس میں جب بہت سارے بچے پاس آؤٹ ہونا شروع ہیں تو ان کے لیے اپرچونیٹی اوپن ہوئی ہے. تو وہ اس حساب سے پھر اگر ہنر بھی ہے آپ کے پاس, اسکلز بھی ہے اور ڈگری بھی ہے تو وہ پلس پوائنٹ ہے آپ کا. کنٹینیو کریں اپنی آپ کی جو لائف کی جرنی ہے. میں نے الیکٹرانکس سے جب سوئچ کیا گرافک ڈیزائننگ میں تو میرے پاس میڈیا کا کوئی ڈگری نہیں تھی, گرافکس سے ریلیٹڈ کوئی ڈگری نہیں تھی. اس وجہ سے مجھے اسٹرگلنگ زیادہ کرنی پڑی. اوکے. ٹھیک ہے. اسکلس آ رہے تھے, چھوٹے موٹے کورس کر لیا, ارینا ملٹی میڈیا سے باقاعدہ ڈپلوما کر لیا, اس طریقے سے اور جگہوں سے میں نے مختلف شارٹ کورس کیے. اسکلس آ گئے تھے, جاب مل رہی تھیں, لیکن ویسی اپارچونیٹی نہیں مل رہی تھی جو ایک ڈگری پرسن کو ملتی ہے. پھر فردر آگے جا کر کے میں نے ایڈمیشن لیا ماسٹر میں میڈیا سائنس کی سائٹ پہ, تو اس سے فرق پڑا. اور اس سے جب فرق پڑا تو یہ کہ پھر ظاہر سے پہلے سینئر لیول پہ آنا شروع ہوا. اور اس کے بعد ہوتے ہوتے آج آپ کے سامنے. آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ڈگری تو کرنی پڑے گی؟ میرے حساب سے کرنی پڑے گی آپ کے ہنر کے ساتھ. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہے ہنر نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کا ہنر ہے تو ڈگری نہیں ہے تو آپ چل جاؤ گے. تھوڑا سا ایشو رہتا ہے, اچھی کمپنیوں میں تو ایشو رہتا ہے. اگر آپ کسی بڑی کمپنی کے ساتھ, بڑے برانڈ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں سو صرف اسکلس کام نہیں کریں گی, یو ہیو ٹو بی کوالیفائڈ ان. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اسکل ہی سب کچھ ہے, ہمیں آپ کی ڈگری سے مطلب نہیں, آپ ہمیں کام نکال کے دکھاؤ. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ تھوڑا سا آف سائڈ کی گفتگو ہو سکتی ہے, کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ مسئلہ زیادہ ہے, دنیا کے اندر اب یہ مسئلہ کم ہوتا جا رہا ہے کہ ڈگری کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے, پریکٹیکل نالج کو دیکھتے ہیں, اور جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کام کتنا کرنا آتا ہے؟ تو باہر کا تو مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن ہاں جو تھوڑا بہت میں نے آگے پیچھے دیکھا ہے یا کچھ لوگ جو میرے اس سے ہیں ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈگری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں کا جو ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ فری لانس ایز اے کام کیا, تو ان کو اس چیز کے بارے میں نالج ہوتی ہے, ڈیزائن کے بارے میں, صرف وہ آپریٹ نہیں کر سکتے, نالج پوری ہوتی ہے, کلر تھیم ان کو پتہ ہوگا, فونٹ سائز. پریکٹیکل نالج نہیں ہے. پریکٹیکل نالج نہیں ہے لیکن تھیوریکل نالج ساری ہے ان کو. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ ورکر آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اس کو پریکٹیکل نالج کتنی ہے, تو وہاں پہ چل جاتا ہے. یہ پاکستان کا ایشو ہے. مطلب میں جو سمجھ رہا ہوں اور جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ آج کل بات ہونے شروع ہوئی ہے, اسی لیے ہمارے یہاں بھی تھوڑا اب یہ کانسیپٹ بننا شروع ہوا ہے تھوڑا بہت, کہ ڈگری بعد میں دیکھیں, پہلے یہ دیکھیں کہ اسکلز کتنی ہیں اور بندہ کام کتنا کر سکتا ہے. ڈگری آپ کو جو ہے نا اٹھنے بیٹھنے کا, بات کرنے کا طریقہ سکھا دیتی ہے. سر اگر یہ بھی نہ سکھائیں تو پھر یہ پھر جو ہے ہم نے بہت سارے پڑھے لکھے بھی دیکھے ہیں, مطلب میری ایج میں میں نے زیادہ دیکھے ہیں, تو پھر آپ کی ایج میں تو آپ نے اور بھی زیادہ دیکھے ہیں. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ آپ کے سامنے بیٹھ جائیں تو آپ یہ نہیں پکڑ سکتے کہ وہ ان پڑھ ہیں. بالکل ایسا ہے, صحیح ہے. اور ان کا اسکل لیول, ان کا اسٹائل باقاعدہ پروفیشنلی, جیسے وہ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہوں, اور بعض پی ایچ ڈی پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہیں. تو یہ بندوں کا مسئلہ ہے, یہ ڈگری کا مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اگر ایک یونیورسٹی سے 50 لوگ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، اس میں سے 1-2 ایسے نکل رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ کو یہ لگا کہ وہ میٹرک آپ یہ پاس نہیں بھی کہہ نہیں سکتے ہے کہ پھر ڈگری نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ جو گفتگو ابھی ہم نے کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہونے شروع ہو گیا. میں نے کہا شارٹ کٹ کی میں نے بات کی تھی، تو اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں میں یہاں سے. شارٹ کٹ کی بات اس لیے کی تھی کیونکہ ہمارے یہاں اب کچھ لوگ ایسے بھی بات کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو ان میں سے موٹیویشنل اسپیکر بھی کہتے ہیں. نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا، اور ہمارے چینل کی پالیسی بھی نہیں ہے کسی کے بارے میں اس طرح بات کرنا. لیکن وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یار چھوڑو ڈگری کو، آگ لگا دو ڈگری کو. یہ بات میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. ڈگری کی اپنی جگہ ایک ورتھ ہے بالکل ہے، لیکن آپ صرف ڈگری کر کے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تیر مار لیا تو ایسا نہیں. دیکھیں اصل میں مجھے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ 2 کیٹیگری بنی ہوئی ہے. جو ایک ڈگری لے کر کے ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں وہ ڈگری کے فیور میں نہیں ہے کہ وہ ڈس اپوائنٹ ہو گیا. یہ والا مسئلہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ڈگری لے کے یا ڈگری نہ لے کر کے پرموٹ ہو گئے تو ان کو میٹر نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ ڈگری لو. اب ان دونوں کی وجہ سے پرسیپشن یہ بننا شروع ہو گیا ہے کہ یار ڈگری تو فضول چیز ہے. نہیں، فضول نہیں، میری نظر میں فضول نہیں. رائٹ. بات کرنے کا مقصد بیسکلی یہ تھا. ٹھیک ہے سر، آگے چلتے ہیں. آپ نے فری لانسنگ ایکچولی اسٹارٹ کب کی تھی، اور گرافکس ڈیزائننگ میں کام کرتے کرتے کمپنیز کے ساتھ مختلف جاب کرتے کرتے یا پھر پڑھاتے پڑھاتے کب آپ کو ایسا لگا کہ یار اب جو ہے نا وہ فری لانسنگ کرنی چاہیے، باہر کی دنیا کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور کیوں لگا تھا یہ بھی بتائیں. اچھا، فری لانسنگ 2 طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک لوکل جو آپ اپنے ہی پلیٹ فارم میں رہ کر کے گھر سے بیٹھ کے آپریٹلی کام کر رہے ہوتے، اور ایک انٹرنیشنل جو آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے. ٹھیک ہے. 2005 تو خیر نہیں، پیچھے ہو جائے گا، 2015 صحیح ہے. 2015-16 کا ٹائم ایسا تھا کہ جس میں میرے کچھ جو کولیگس تھے جو بہت زبردست اور بہت اچھے تھے، جن کے ساتھ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے میں ڈیزائنر ہوں اور آپ ڈیولپر ہو، ہم دونوں کی بنتی نہیں تھی. صحیح ہے. کیوں نہیں بنتی تھی؟ کہ ڈیولپمنٹ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. ڈیزائنر اپنے حساب سے کام کر سکتا ہے، اپنی سوچ کو لے کر کے چلتا ہے، لیکن وہ چیز ڈیولپ کرنے میں کبھی کبھی ہرڈلس آتے تھے. ٹھیک ہے. جب ایجوکیشن آنا شروع ہوئی تو یہ چیز جو لڑائی ہوتی تھی نا یہ ختم ہو گئی. اچھا، یہ لڑائی وہ والی نہیں کہ گالم گلوچ ہو رہی ہے، پکڑ کے مار دیا، سر پھوڑ دیا، یہ والی نہیں ہے. ہاں، بند نہیں رہی، پروفیشنل لڑائی جسے کہتے ہیں. تو جب یہ ایجوکیشن دونوں طرف سے بڑھنا شروع ہوئی تو یہ چیز کم ہو گئی، گیپ کم کر دیا. گیپ کم ہو گیا. اب اس کا حل کیسے نکالا؟ دونوں نے بیٹھے کہ چلو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ تمہارے پاس جو پاسبلٹی ہے وہ مجھے بتا دو، میں اس حساب سے کام کر لیتا ہوں، میں اس حدود سے آگے نہ نکلوں. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لو. کیا یہاں پہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائنر کو دے دیا کہ تم اپنے حساب سے سارا بنا لو، جہاں پہ جو چینجز کروانی ہوگی وہ میں بتا دوں گا تو تم چینجز کر دینا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ، میچور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور پھٹے بازی والی چیز ختم ہو گئی، کم ہو گئی بیسکلی. اب جب یہ کم ہوئی تو دونوں مل کے ایک ٹیم ورک کرنے لگے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی میری وہاں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. ہم 3 لوگوں کی ٹیم تھی. ایک سافٹ ویئر سائٹ پہ تھا، یعنی کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں، ایک موبائل ڈیولپمنٹ میں ڈیزائن سائٹ، سینئر لیول کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہم تینوں کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کہ ہمارے کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا انہوں نے مجھے بتا دیا، میں نے ان کے حساب سے کام کر دیا. کبھی میں نے کام کر دیا، انہوں نے آیا کہ یار اس کو ایسے چینج کر دو، میرے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک طرح کی کمپنی بن گئی تھی آپ لوگوں کی. کمپنی بن گئی تھی ایک. صحیح ہے. تو اس میں جو ایک ڈیولپر جو تھے، 2 ڈیولپر تھے، ایک موبائل سائٹ پہ ایک ویب پہ. تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، بلکہ اسی نے میرا چینل بنایا. اس لڑکے نے تو اس نے بنایا اور بنا کر کے مجھے تھوڑا پروموٹ کیا. اچھا، ٹیچنگ سائٹ پہ میں بھی تھا، وہ بھی تھا وہ، لیکن وہ کبھی کبھی ٹیچنگ کرتا تھا کہ گھر پہ کوئی آ گیا محلے کا تو اس نے ٹیچ کر دیا. میں باقاعدہ انسٹیٹیوٹ وغیرہ پہ ٹیچ کرتا تھا. تو اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کا کام دکھایا اور اس نے پھر اس کی ارننگ دکھائی، جس سے میں موٹیویٹ ہوا. اچھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس نے کہا کہ تم سینئر لیول پہ رہو، اتنا اچھے سے کام کر رہے ہو. اور اس کو ہارڈلی سال ہوا ہوگا. سال ہونے میں وہ 50,000 سے لاکھ کے درمیان کبھی کما رہا تھا. اچھا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اپ اینڈ ڈاؤن، لک کی بھی بات ہوتی ہے. صحیح ہے. میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں. تو جب اس نے یہ بتایا تو میں تھوڑا سا موٹیویٹ ہوا کہ وہ اتنی ارننگ کر سکتا ہے. تو میں لوکلی سائٹ پہ فری لانسنگ میں 2015-2016 میں انٹر ہوا. ٹھیک ہے. کہ لوکلی کسی کمپنی سے کام کر لیا، اپنی جاب بھی چل رہی ہے، پارٹ ٹائم کمپنی کا یا دوستوں کا یا کسی اور کا کام چل رہا ہے.
اس طریقے سے ہوتے ہوتے پھر مجھے یہ لگا کہ مجھے باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیے تاکہ مجھے ان کا اسٹائل ان کا انداز بھی سمجھ میں آئے. تو میں نے جو اکاؤنٹس لڑکے نے بنایا تھا اس پہ میں انٹر ہوا, اور انٹر ہونے کے بعد پھر میں اس سائٹ سے کام کرنے کی کوشش کی. شروع میں ظاہر سے پتہ ہرڈلس آئے, پھر فردر ہلکے ہلکے کرتے کرتے وہاں سے بھی سورس جنریٹ ہونا شروع ہو گیا اور ارننگ اسٹارٹ ہو گئی الحمدللہ. فری لانسر پہ اکاؤنٹ بنایا تھا, اپ ورک پہ بنایا تھا, کون سی ویب سائٹ پہ بنایا تھا, اور اس ویب سائٹ سے ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کے خیال میں؟ ایک گرافک ڈیزائنر کو کس پلیٹ فارم سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس پہ تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ کچھ ڈیزائنر کو کہیں سے پلیٹ فارم سے حاصل ہوتا ہے, کسی کو کہیں سے. میرا ماننا ہے کہ ایک جگہ پہ یا ایک پلیٹ فارم سے کوئی بھی بزنس نہیں کیا جا سکتا. جیسے فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ ہے ڈالر کا, میں لے لیتا ہوں, انہوں نے ایک مارکر بنایا, ٹھیک ہے, بورڈ مارکر, لیکن کہیں کہیں پہ آپ کو پرماننٹ مارکر کی بھی نیڈ پڑتی ہے کہ وہ مٹ نہ جائے گیلے میں. جیسا خاص طور پر ہمارے خواتین جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے اس پہ لکھ دیتی ہیں تاکہ مٹے نہیں, تو انہوں نے اس چیز کو بھی بنایا. اگر وہ ایک طرف رہتا ڈرائی مارکر پہ تو کیا وہ ارن کر سکتے تھے؟ لمیٹڈ ان کی ارننگ ہوتی. جب انہوں نے پرماننٹ بنایا تو اس سے کیا ہوا کہ ان کی ارننگ ڈبل ہوئی, ڈرائی سے بھی پرماننٹ سے بھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ہائی لائٹر, پوائنٹر, واٹ ایور مختلف انہوں نے پروڈکٹ اپنی لانچ کی. اسی طریقے سے ڈیزائنر ہے, ٹھیک ہے, یا فری لانسر ہے. اگر آپ ایک پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں تو آپ کی ارننگ لمیٹڈ ہوگی, لیکن ملٹیپل پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی ارننگ بھی اس حساب سے ہوگی, ٹھیک ہے. تو میں نے پیپر پر آور, فری لانسر پہ کام کیا, فائبر پہ بھی کچھ کیا. اچھا, میں کسی کی تعریف کسی کی برائی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اصول کے میرے اس کے خلاف ہے. کہیں سے مجھے بینیفٹ ہوا اور کہیں سے نہیں بھی ہوا, یا کہیں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہیں سے زیادہ ہوا کہیں سے کم ہوا. نہیں, ایک جگہ تک سمجھ لیں کہ کہیں سے ہوا ہی نہیں, کوئی جواب نہیں آیا, ہاں, رسپانس ایسا نہیں ملا, ٹھیک ہے, لیکن کہیں سے رسپانس ملا. بے شک پازیٹیو یا نیگیٹو میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن رسپانس ملا. اصل چیز ہوتی ہے رسپانس ملنا. آج آپ کو اگر نیگیٹیوٹی رسپانس بھی مل رہا ہے نا تو کل کا آپ کو پازیٹیو رسپانس بھی ملے گا. لیکن ایک جگہ سے آپ کو نیگیٹیو رسپانس بھی نہیں مل رہا تو وہاں سے آپ پازیٹیو رسپانس کی امید بھی نہیں فل اسٹاپ تو نہ لگا ہو نا. بالکل. تو کچھ پلیٹ فارم میں یہ سینیریو ہوتا ہے, کچھ میں یہ. اچھا, جب سیکھنے کے مرحلے پہ آپ آتے ہیں, چاہے جتنا بھی آپ ایکسپیرینس لے لو, ہر کنٹری کا اسٹائل الگ ہوتا ہے, رہن سہن کا, بات کرنے کا, بولنے کا, کام کرنے کا. پاکستان کا الگ ہے, مڈل ایسٹ اسٹائل الگ ہے, امریکن اسٹائل الگ ہے. تو شروع میں پاکستان کے لیے بہت جتنا بھی پروفیشنل ہو جاؤں, جتنا بھی ایکسپیرینس رکھ لوں, امریکن کے لیے میں زیرو ہوں, سعودیہ کے لیے میں زیرو ہوں, کیونکہ میں ان کے لیول پہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے تھوڑا سا ہرڈلس آتے ہیں اسٹارٹنگ میں. جب آپ ان کے حساب سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ ہلکے ہلکے کر کے ان چیز کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو وہاں سے بھی ارننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ اگر آپ نے یہ چیز سن لیا نا کہ میرے اتنا ایکسپیرینس ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, جو ایک غرور پانا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو ڈبو دیتا ہے, پھر آپ کہیں کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو ینگسٹرس کے لیے جو میرا میسج مین یہ ہے, صبر کریں, تحمل رکھیں اور کام کو چھوڑیں نہیں, ڈس اپوائنٹ جلدی نہ ہو جائیں. ہمارے یہاں یہ سنتے ہیں کہ سال میں اتنا ہو گیا, جیسے میں نے بھی سنا 6 مہینہ سال میں اس نے لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیا. یہ لک ہوتی ہے, نہ ہونے کو 2-2, 3-3 سال بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہونا شروع ہوتا ہے تو ایک اچھے اس پہ اور ایک اچھے پلیٹ فارم سے رزلٹ ملتا ہے. یہ ہمارے اس کا ہے, یہ یعنی کہ اللہ جس کو نواز دے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہم سب سے, تو وہ رزق کہیں سے بھی دے گا, جہاں سے بھی بنا ہوا ہے. آپ ایفرٹ تو کرو, ٹھیک ہے. کم ہو رہا ہے, دیر ہو رہی ہے, اس سے پریشان نہ ہو. ایک آپ کا ٹائم ہو جائے گا, آپ کو ایکسپیرینس گین ہو جائے گا, باہر کے حساب سے آپ کو وہاں پہ کام ملنا شروع ہو جائے گا. جب تک آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا, ہم پاکستان میں بھی رہیں گے نا, ہمارا ایکسپیرینس جب تک گین نہیں ہوگا ہمیں جاب اچھی نہیں ملتی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہی چیز باہر میں بھی ہے, سیم سینیریو. آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو جائے گا, آپ کا کام لیول اچھا ہو جائے گا, آپ کو ارننگ ملے گی. میرے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں بھی جو ابھی ایز اے انٹرن ہیں, یعنی کہ انہوں نے 2 مہینہ 3 مہینہ میرے پاس کورس کیا ہے ماشاء اللہ سے, اور ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کورس, اور ابھی انہوں نے پاکستان لیول پہ کوئی کام بھی کوئی خاص نہیں کیا. باہر سے ان کو 1000-1500 ملنا شروع ہو گئے,
کیونکہ انہوں نے فوکس ہی باہر کا کر لیا. ٹھیک ہے. اب ایسا پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہو, آپ ارننگ لیول پہ ہو, اسٹیج پہ ہو, آپ نے کام کیا, کسی کو آپ کو کام اچھا لگا, آپ کو 2,000-3,000 ملنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. تو اسی طریقے سے باہر میں بھی ہے. انہوں نے یہاں پہ کرنے کے بجائے انہوں نے باہر کو ٹارگٹ کر لیا اور اس طریقے سے کیا, تو ان کو کچھ ٹائم شروع میں ان کو رسپانس نہیں ملا, یا رسپانس ملے تو اتنے اچھے نہیں ملے کہ تھوڑا سا. اچھا, باہر کے ملکوں میں ایک چیز ہے کہ وہ اگر برائی کرتے ہیں نا, تو اگر کوئی پروفیشنل ہے تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہے کہ اس میں یہ چیز برائی ہے اور اس کو ایسے امپروو کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا نہیں بنایا, چلو اچھا نہیں بنایا کوئی بات نہیں, لیکن کیسے صحیح کر سکتے ہیں یہ بتا دو, یہ نہیں بتایا جاتا. وہاں وہ لوگ, بہت سے لوگ بتا دیتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ کی بات کر رہا ہوں, بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ کو ڈائریکٹ سے ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے کہ آپ نے خراب بنایا ہے, کہتے ہیں بنایا اچھا ہے لیکن میرے مطلب کا نہیں ہے, آپ اور ایفرٹ کرو, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہماری کچھ بات بن جائے گا, آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہو. بالکل. تو یہ ایجوکیشن سے آتی ہے جو مجھے لگتا ہے, کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ بول دو نا کہ نہیں یار مجھے تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا کیونکہ تمہارا کام اچھا نہیں ہے, کیونکہ اگلا بندہ ڈی موٹیویٹ ہوگا, اب پھر وہ یہ کہے گا مجھے بھی تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا کیونکہ تم نے میرے اسکل کو وہ ڈیگریڈ کیا. بالکل. باہر والے اسکل کو ڈیگریڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ابھی ہماری بات نہیں بن پا رہی کیونکہ مجھے ابھی آپ کا کام سمجھ میں نہیں آیا, ویسے آپ نے کام اچھا کیا لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہمارا ہوگا. اگلے کو امید ہوتی ہے کہ اچھا چلو میرے پاس نیکسٹ ٹائم بھی کچھ کام آ سکتا ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ کرتی ہیں میرے حساب سے. ٹھیک ہے. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری ہے. اس پروگرام کا اگلا حصہ آپ اگلے پارٹ میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. بہت سارے قیمتی معلومات وہاں پر بھی آپ کو سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. بہت سارے ایسے سوالات اس پارٹ کے اندر بھی ہم پوچھنے والے ہیں, اس سیگمنٹ کے اندر بھی پوچھنے والے ہیں, جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے فری لانسنگ کی دنیا کے اندر. اور اس کے علاوہ لوکلی کام کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, کون سی کمپنیز ہیں جو ورک فرام ہوم کے بہت سارے آپشنز آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں, یہ بھی سر سے پوچھتے ہیں. تو اگلا حصہ بھی ضرور دیکھیے گا.